سائیکی اینڈ دا مائنڈ ایکسپرٹس۔ السلام علیکم، میرا نام نظر شاہین ہے اور میں ہیڈ ہوں مینٹل ہیلتھ ایکٹیوسٹ کی ایٹ سائیکی اینڈ دا مائنڈ ایکسپرٹس، اور اس کے علاوہ میں مینجمنٹ ٹیم کا حصہ ہوں۔ ہماری آرگنائزیشن دنیا بھر کے تمام سائیکالوجسٹ کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرتی ہے، اور نہ صرف سائیکالوجسٹ کے لیے بلکہ عام لوگوں کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ لوگ مینٹل ہیلتھ کے بارے میں، مینٹل ہیلتھ کو کیسے امپروو کیا جائے اور سائیکالوجیکل ہیلپ کب اور کیسے آسانی سے لی جائے، یہ انفارمیشن بھی دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک گیپ، ایک ڈسٹنس عموماً پاکستان میں پایا جاتا ہے مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز اور ان لوگوں کے درمیان جو مینٹل ہیلتھ کو لے کے سیریس ہیں اور اس کے بارے میں ہیلپ ڈھونڈ رہے ہیں، ان کے درمیان جو ایک گیپ آ جاتا ہے، اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے یہ آرگنائزیشن کام کر رہی ہے۔ ایک بہت ہی نوبل کاز کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ بہت ایزیلی اپنے سائیکالوجسٹ سے آن لائن سیشن بھی لے سکتے ہیں اور سائیکالوجی کے بارے میں جان بھی سکتے ہیں ہمارے پاس ایز مینٹل ہیلتھ ایکٹیوسٹ یا مینٹل ہیلتھ والنٹیئر کے طور پر رجسٹر ہو کر۔ اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے آج کے ٹاپک کے بارے میں، جو کہ ہے مینٹل ہیلتھ۔ واٹ از مینٹل ہیلتھ؟ ایک اسٹیٹسٹکس کے مطابق پاکستان میں 70% لوگ مینٹل ہیلتھ کو سیریس لیتے ہی نہیں ہیں۔ دے ڈونٹ لک فار مینٹل ہیلتھ فیسلٹیز۔ انہیں پتہ نہیں ہے کہ مینٹل ہیلتھ کی امپورٹنس کیا ہے، یا وہ جان بوجھ کر اس کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں، اور نتیجتاً ایسے ہوتا ہے کہ بہت ٹائم گزرنے کے بعد، جسے ہم عام طور پر اردو زبان میں ایک محاورہ یوز کرتے ہیں کہ پانی سر سے گزرنے کے بعد لوگ سائیکالوجیکل ہیلپ یا پروفیشنل ہیلپ کی طرف آتے ہیں، جو کہ ایک خطرناک حد تک یہ بات جو ہے یہ غلط ہے ہماری سوسائٹی کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، اسپیشلی جیسے کہ جس طرف معاشرہ جا رہا ہے۔ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پاکستانی مینٹل ہیلتھ یعنی ہماری ذہنی صحت کے بارے میں نہ صرف سیریس ہو کے سوچیں، بلکہ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں اور اس کو بیٹر کرنے کی کوشش کریں۔ صرف اسی صورت میں ہمارا معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے جب ہم اپنے آپ میں ایک بہترین انسان بنیں گے۔ اگر ہم یہ سوچتے رہیں کہ یہ چیز میرے لیے نہیں ہے، یا یہ چیز شاید میرے لیے اہم نہیں ہے، تو ایسے کتنے ہی امپورٹنٹ انفارمیشن، کتنی ہی ضروری معلومات ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم اس سوچ کی وجہ سے مس کر دیتے ہیں، جان نہیں پاتے ہیں۔ مینٹل ہیلتھ کا عالمی دن منایا جانے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ معلومات فراہم کی جائیں، لوگوں میں یہ چیز عام کی جائے کہ جو ذہنی صحت ہے وہ اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ جسمانی صحت ہوتی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ فزیشین کے پاس، ایک ڈاکٹر کے پاس، ایک جنرل ڈاکٹر کے پاس جانے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے، لیکن ایک سائیکالوجسٹ کے پاس جانے میں آر محسوس کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک ایسی ہی بات ہے کہ جس کی جو بنیاد نکلتی ہے، اگر آپ اس کو سرچ کریں یا اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، تو یہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ لوگوں کو مینٹل ہیلتھ کی امپورٹنس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، اور یہی معلومات دینے کے لیے یہ پلیٹ فارم جو ہے بنایا گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ بیسکلی ہوتی کیا ہے۔ واٹ از مینٹل ہیلتھ؟ مینٹل ہیلتھ کا مطلب ہے کہ آپ کا ذہنی طور پر اتنا مضبوط ہونا کہ آپ کسی بھی مسئلے کا حل بغیر پینک کے، بغیر پریشان ہوئے آرام سے نکال سکیں۔ روزمرہ کی زندگی میں ہم سب پہ کبھی نہ کبھی پریشانی ضرور آتی ہے۔ پریشانی کی صورت میں، کسی مسئلے کی صورت میں ہم جس طرح سے بیہیو کرتے ہیں، جو ہمارا رد عمل ہوتا ہے، جو ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے کسی پریشانی کو ہینڈل کرنے کا، کسی پریشان کن صورتحال کو اپنے طریقے سے، اپنی مناسبت سے حل کرنے کا، وہ ہماری ذہنی صحت کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک مضبوط اور ایک اچھی ذہنی صحت والا انسان، ایسا انسان جس کی مینٹل ہیلتھ بہت اچھی ہو، وہ کبھی بھی مشکلات میں ایک دم سے پینک نہیں کرتا ہے، بلکہ آن دا اسپاٹ سولوشنز کی طرف جاتا ہے۔ اس کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ سولوشن اورینٹیڈ ہوتا ہے، یعنی اس کا
اس کا اعصاب جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ مضبوط ہوتے ہیں. وہ بہت جلد گھبرانے والا، بہت جلد پریشان ہونے والا اور چیزوں کو آسانی سے اینالائز نہ کرنے والا انسان نہیں ہوتا، بلکہ وہ چیزوں کو بغور دیکھنے، ان کا جائزہ لینے، ان کی مناسبت سے حل نکالنے، ڈیسیژنز لینے، فیصلے لینے میں ایک مضبوط کہہ سکتے ہیں کہ جو ذہنی صحت ہے، مینٹل ہیلتھ ہے، وہ اگر مضبوط ہوگی، اچھی ہوگی، تو ہم اپنی زندگی میں کم سے کم مسائل کا شکار ہوں گے اور ہم اپنی زندگی میں اپنے دوستوں اور دشمنوں کو پہچاننے کے قابل ہوں گے. اور اس کے علاوہ ہم مشکل مراحل کو طے کرنا، مشکل سوالوں کو حل کرنا، مشکل سوالوں کے جواب ڈھونڈنا، ان سب میں ماہر ہوں گے. تو یہ ہماری مینٹل صحت جو ہوگی اس کی طرف ایک نشاندہی ہوگی. مینٹل ہیلتھ، ذہنی صحت کیوں ضروری ہے؟ وائی از اٹ امپورٹنٹ؟ یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر ہم ذہنی طور پر مضبوط اعصاب کے مالک ہوں گے تو ہماری روزمرہ زندگی ہمارے لیے بہت ہی اسموتھ اور ایک بہت ہی آسان اور بہت ہی قابل فہم ہوگی. جب ایک انسان ذہنی طور پر مکمل صحت مند ہوتا ہے تو وہ اگر جسمانی طور پر مفلوج بھی ہو تو وہ اپنی زندگی پھر بھی احسن طریقے سے گزار سکتا ہے. اور اس کی یہ ہیں بہت ساری کچھ لوگ، چند لوگ بہت سو میں سے جو ڈسیبلڈ ہونے کے باوجود اپنی ڈیڈیکیشن سے، اپنی مینٹل ہیلتھ کی پاور سے دنیا میں اپنا نام بنا کے کامیاب ہوئے. یہ وہ چند مضبوط اعصاب کے مالک لوگ ہیں جنہوں نے ثابت کیا کہ جسمانی کمزوری یا جسمانی طور پر کسی ایک عنصر سے کمزور ہونا یہ بالکل بھی ثابت نہیں کرتا کہ اب آپ ساری زندگی کچھ کر نہیں سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی مینٹل ہیلتھ اسٹرانگ تھی، جو مینٹلی اسٹرانگ تھے، جو ذہنی طور پر مضبوط تھے. یہ جانتے تھے کہ ان کی کمزوری ان کے لیے ان کو اپاہج کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. جو یہ جانتے تھے کہ ذہنی صحت، مینٹل ہیلتھ کتنی زیادہ ضروری ہے، اور یہ جانتے تھے کہ اپنے مائنڈ کو کس طرح اسٹرانگ کرنا ہے، گول اورینٹیڈ، سولوشن اورینٹیڈ کس طرح بنانا ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ آپ کی جسمانی صحت بھی انحصار کر رہی ہوتی ہے آپ کی ذہنی صحت کے اوپر. اگر آپ ذہنی طور پر اسٹرانگ ہیں تو آپ کسی بھی مشکل سے، پریشانی سے، بیماری سے بہت جلد لڑ کر نکل آتے ہیں، فتح یاب ہو جاتے ہیں. اس کی ایک مثال میں خود بھی ہوں. میرے آپریشن کے بعد جب مجھے ڈاکٹر نے یہ بات، 2 دفعہ میرا آپریشن ہوا اور پہلی دفعہ جب ہوا تو میں بالکل ہی اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگی کہ اب میں ٹھیک نہیں ہو سکتی، میری ریکوری مشکل ہوگی. اور جب میں نے یہ سوچا تو پہلا آپریشن واقعی میری ریکوری نے بہت ٹائم لیا. لیکن دوسری دفعہ میں جب جب میں نے سوچا کہ اب مجھے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے، مضبوط بنانا ہے اور ریکوری کی طرف جانا ہے، جتنا مضبوط میں نے اپنے ذہن کو بنایا اتنی ہی جلدی میری ریکوری ہوئی. تو ثابت ہوتا ہے کہ ذہنی صحت، مینٹل ہیلتھ بہت ضروری ہے ہماری جسمانی صحت تک کے لیے. نہ صرف ہماری روزمرہ کی بول چال، ہمارے بیہیویئر، ہمارے رد عمل، ہمارے عمل، ہماری دوسروں کی طرف دیکھنے کی سوچ، ہماری اپنے آپ کے بارے میں سوچ، ان سب چیزوں کو مضبوط بنانے کے لیے ہمیں مینٹلی، ذہنی طور پر مضبوط ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. جب ہم اپنے آپ سے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں، تو ہم ایک معاشرے کے لیے بھی ایک فروٹفل، ایک اچھے انسان کے طور پر سامنے آتے ہیں. نتیجتاً مینٹل ہیلتھ کو کون سی چیزیں جو تھریٹ دیتی ہیں، ایسی کون سی چیزیں ہیں جن سے مینٹل ہیلتھ کو خطرہ ہوتا ہے، یعنی آپ کی ذہنی صحت کے لیے خطرہ کون سی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی اور سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ کے بچپن میں اگر کوئی ٹراما ہوا ہے، کوئی ایسا حادثہ ہوا ہے جس کے آثار اب بھی باقی ہیں، جس کی وجہ سے آج بھی آپ پریشان ہو جاتے ہیں یا جس کو سوچنا آپ اوائڈ کرتے ہیں، ایسے ٹراماز آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت خطرناک ہوتے ہیں.
اگر ان کو وقت پر ٹیکل نہ کیا جائے، ان کے بارے میں بات نہ کی جائے اور ان کو سسٹم، ہماری باڈی کے سسٹم، ہمارے مائنڈ کے سسٹم سے نہ نکالا جائے تو یہ ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ریسنٹ آپ کی لائف میں ایونٹ ہوتے ہیں ایسے جو ٹراماٹائز کر سکتے ہیں آپ کو، جیسے کسی اپنے کا بچھڑ جانا، کسی کی ڈیتھ ہو جانا یا کسی کا دور چلے جانا، ایسی صورت میں بھی آپ کی مینٹل ہیلتھ خطرے کا باعث بنتی ہے، آپ کی مینٹل ہیلتھ کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں بھی ضروری ہے کہ آپ ایک پروفیشنل ہیلپ لیں۔ اگر آپ کا بچپن کسی ٹراما کی نظر ہوا ہے تو تب بھی آپ کو پروفیشنل ہیلپ لینی چاہیے، اور اگر آپ ابھی ریسنٹلی کسی ٹراما میں سے گزرے ہیں، کوئی ایسا واقعہ، حادثہ یا سانیہ آپ کی زندگی میں سے ہو کے گزرا ہے، تو ایسی صورت میں بھی پروفیشنل ہیلپ بہت ضروری ہے۔ تیسری اور بہت اہم چیز جو شاید آپ نے سوچی نہیں ہوگی وہ یہ ہے کہ آپ کے آس پاس نیگنگ قسم کے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں جو آپ کو تنقید برائے تنقید کرتے ہیں، ہر وقت آپ کے اوپر تنقید کرتے ہیں، آپ کی جسے ہم عام زبان میں نکتہ چینی کہتے ہیں، آپ کے اوپر بہت زیادہ نکتہ چینی کرتے ہیں، تو ایسے میں بھی آپ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بہت زیادہ خطرے میں ہوتی ہے، تو یہ چیز بھی آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے خطرہ ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی ریسنٹلی کسی ریلیشن شپ میں، کسی رشتے میں کوئی دراڑ آئی ہے، رشتہ کوئی ختم ہوا ہے، تو ایسی صورت میں بھی آپ پاسبلٹی ہے کہ آپ کسی مینٹل ٹراما میں سے گزر رہے ہیں، پاسبلٹی ہے کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ڈیٹرائٹ کرے گی، وہ خراب ہوگی، تو ایسی صورت میں بھی پروفیشنل ہیلپ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو اس طرح کے کچھ خیالات آتے ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، کچھ پرسنل ایسی باتیں ہیں جو آپ کسی کے سامنے کہنا نہیں چاہتے، وہ آپ ایک پروفیشنل مینٹل ہیلتھ پروفیشنل یعنی سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے سامنے ایزیلی بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے بارے میں کوئی رائے قائم کیے بغیر آپ کی مدد کرتے ہیں، یعنی کہ یہ جج نہیں کر رہے ہوتے آپ کو۔ عام طور پر لوگ اپنی مینٹل ٹراماز، اپنی پریشانیوں کو یہ سوچ کے چھپا لیتے ہیں کہ یار لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے یا کیا کہیں گے۔ یہ ایک وہ فیکٹر ہے، یہ وہ ایک عنصر ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں بہت سارے سٹگماز یعنی بہت سارے ہمارے معاشرے کے وہ غلط کانسیپٹس ہوتے ہیں جو بہت عام ہو چکے ہوتے ہیں اور جو بہت غیر معنی اور بہت ہی برے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے لیے اور ہم انسانوں کے لیے بھی۔ اس طرح کے ایک سٹگما عام طور پہ پایا جاتا ہے کہ سائیکالوجیکل ہیلپ لینے والا پاگل ہے، اور یہ ایک ایسا سٹگما ہے جس کو اب وقت آ گیا ہے کہ چینج لازمی طور پر ہونا چاہیے، کیونکہ مینٹل ہیلتھ یا مینٹل ہیلتھ پروفیشنلسٹ کے پاس جانے والا انسان ایک سمجھدار انسان ہوتا ہے، وہ انسان ہوتا ہے جو جانتا ہے کہ اس کی زندگی میں اگر کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی چیز یا ایسا کوئی، ایون لوگ کاؤنسلنگ کے لیے بھی سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، دیر آر ڈفرینٹ کاؤنسلرز جو آپ کو آپ کے کریئر کے بارے میں ہیلپ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کون سا کریئر چوز کرنا چاہیے، آپ کی اسٹڈیز کے بارے میں، آپ کو کیسے اپنی اسٹڈیز بوسٹ کرنی چاہیے، آپ کو کیسے اپنی لائف کو ایک لائن پہ لے کے آنا چاہیے۔ ہر مسئلے، ہر پریشانی میں ایک سائیکالوجسٹ، ایک کاؤنسلر آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کے پاس جائیں، آپ ان سے ہیلپ لیں اور جو سٹگماز ہیں ان کو ختم کریں۔ جب سٹگماز ختم ہوں گے تو آٹومیٹکلی مینٹل ہیلتھ امپروو کرے گی، اور مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ معاشرہ امپروو کرے گا۔ جب ایک انسان کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہوگی تو وہ ایک پازیٹیو اورا دے گا، اور وہ پازیٹیو اورا پھیلتے پھیلتے ایک اچھا پازیٹیو معاشرہ بنائے گا۔ مینٹل ہیلتھ کے بارے میں جاننے کے لیے، مینٹل ہیلتھ کو امپروو کرنے کے لیے آپ سائیکی ان دا مائنڈ ایکسپرٹس کو کسی بھی وقت کبھی بھی جوائن کر سکتے ہیں تھرو آر آفیشیل ویب سائٹ، تھرو آر آفیشیل فیس۔ آپ ہمارے سائیکالوجیکل اسپیشلسٹ سے ہیلپ لے سکتے ہیں، آپ سیشنز لے سکتے ہیں۔ دیر آر سو مینی آپشنز، دیر آر سو مینی تھنگز، دیر آر سو مینی بینیفٹس فار اینی ون ہو وانٹس ٹو نو اباؤٹ مینٹل ہیلتھ، جو مینٹل ہیلتھ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، جو اپنی مینٹل ہیلتھ کو بیٹر کرنا چاہتے ہیں، ایسے سب لوگوں کے لیے سائیکی اینڈ دا مائنڈ ایکسپرٹس از آلویز دیئر ود اوپن آرمس۔ تو میری آپ سب سے یہی گزارش ہوگی کہ اس دفعہ یہ جو عالمی دن مینٹل ہیلتھ کا منایا جا رہا ہے، اس دفعہ آپ تھوڑی سی دیر کے لیے بیٹھیے اور سوچئے کہ کیا آپ مینٹلی طور پر ایک اسٹرانگ انسان ہیں؟ کیا جب آپ پہ کوئی پریشانی آتی ہے تو آپ اس پریشانی کا آرام سے، سکون سے حل نکال لیتے ہیں، یا پھر آپ پینک کرتے ہیں اور آپ کے ہاتھ پاؤں پھولتے ہیں؟ اگر آپ پینک کرنے والوں میں سے ہیں تو یو نیڈ
لٹل بٹ اسسٹنس ود یور لائف، اور اس اسسٹنس کے لیے ہم موجود ہیں. تھینک یو. دیٹس اٹ فرام سائیکی اینڈ دا مائنڈ ایکسپرٹس اینڈ نظر شاہین. آپ سے پھر ملاقات ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. فی امان اللہ.